جن یہودی سرمایہ داروں نے ہمارے ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، گندم، چاول اور گھی کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا کر قوم کے بچوں کے منہ سے نوالا تک چھین لیا، عام دوائیوں پر IMF اور عالمی بینک کے اتنے ٹیکس لگوا دیے کہ ایک غریب آدمی ان دوائیوں کے مقابلے موت کو پسند کرنے لگا، گلی گلی انٹرنیٹ کیفے کھول کر قوم کے کم سنوں کو فحاشی میں مبتلا کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ وہ عالمی یہودی ادارے ہماری قوم کے اتنے ہمدرد ہو گئے کہ انہیں اس قوم کی نئی نسل کی فکر لگ گئی۔ ڈاکٹری انتہائی معزز اور قابل قدر پیشہ ہے۔ ہاسپٹل میں آپ نے لکھا دیکھا ہوگا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، لیکن اس پیشے کی مثال بھی تلوار کی مانند ہے کہ تلوار اگر اللہ والوں کے ہاتھ میں ہوئی تو تمام انسانیت کے لیے رحمت کا کام دیتی ہے اور انسانیت کو تمام موذی امراض سے بچاتی ہے، لیکن اگر یہی تلوار بے دین اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو انسانیت کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تلوار بے دین اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو انسانیت کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ڈاکٹری کے پیشے میں بھی آج یہی معاملہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی باتوں کو میڈیا کے ذریعے اس طرح پیش کیا گیا کہ جیسے یہ کوئی آسمان سے اتری وحی ہو۔ اس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کیا آپ نہیں جانتے WHO کیا ہے، اس کی کرتا دھرتا کون ہے، اس کو فنڈ کہاں سے ملتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد انسان کی خدمت ہے یا کچھ اور؟ یہاں ہم اتنا ہی کہیں گے کہ یہ ادارہ 100% یہودی ادارہ ہے جس کا کام ان تمام چیزوں کی ایجاد ہے جو ابلیسی مشن میں یہودیوں کے لیے مددگار ثابت ہوں، خواہ تقریبی ایجاد ہو یا تعمیری۔ یہاں بحث کو مختصر کرتے ہوئے صرف چند چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے WHO یہودی مفادات کے لیے کس طرح راہ ہموار کرتا ہے۔ قدرتی غذائی اشیاء اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی اور ہر خطے میں ان کے مزاج اور موسم اور جغرافیہ کے اعتبار سے مختلف قسم کے پھل فروٹ اور سبزیاں اگائیں۔ یہ تمام چیزیں اس ملک کے باشندوں کی ملکیت تھیں اور وہ پیٹ بھرنے میں کسی کے محتاج نہیں تھے، اپنا اگاتے تھے اور اپنا کھاتے تھے، لیکن اللہ کی دشمن قوم یہود سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے ان تمام وسائل کو اپنے ہاتھ میں لینے کا پروگرام بنایا، بالکل اسی طرح جیسے اللہ کے نازل کردہ من سلور پر راضی نہ ہوئے تھے بلکہ معیشت کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے انہوں نے سبزیوں اور دالوں کی اللہ سے فرمائش کی تھی تاکہ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی شرعی فطرت سے کا مظاہرہ کر سکے۔ اس کے لیے انہوں نے عالمی ادارہ صحت سے ایسے حکم نامے جاری کروائے جن میں قدرتی کھانے پینے کی اس چیزوں کو صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا دھیرے دھیرے قدرتی کھانے پینے کی چیزوں سے دور ہوتی چلی گئی اور ملٹائی نیشنل کمپنی کی تیار کردہ غذائی اشیاء کا محتاج بن گئی۔ حالانکہ ملٹائی نیشنل کمپنی جو کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتی ہیں ان میں اکثر خراب اور غیر معیاری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، خصوصاً ترقی پذیر ممالک کے لیے تو وہ کسی قانون کی پاسداری بھی نہیں کرتے۔ 1997 میں سعودی کمپنی پر جراثیم سے متاثرہ گوشت کی فراہمی کا الزام لگاتے ہوئے اس کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اس کے بعد مسقط حکومت نے بھی امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک سے گوشت کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ یہودی ملٹائی نیشنل کمپنیاں اسٹیل کے کارخانے لگا کر اس سے دولت کمانا چاہتی تھیں، لہٰذا اس مال کے لیے منڈیوں کی تلاش کی گئی جہاں ان کا تیار کردہ مال بیچا جا سکے۔ اس کے لیے بھی عالمی اداروں کی خدمات حاصل کی گئی اور حکم نامے جاری کرائے گئے کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا نقصان دہ ہے۔ پھر کیا تھا، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ان کی بات ماننا فرض کا درجہ رکھتا تھا، بغیر اس کی حقیقت میں غور کیے ہوئے کہ اس کے پس پردہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اس طرح انہوں نے گھروں سے مٹی کے برتنوں کا استعمال ختم کروا دیا۔ پھر تماشا یہ کہ جن مٹی کے برتنوں کو نقصان دہ اور اولڈ فیشن کہہ کر گھروں سے نکال دیا گیا تھا، اب وہی مٹی کے برتن 5 اسٹار ہوٹلوں میں پہنچ چکے ہیں اور ان میں کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ بتایا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہن چونکہ مغربی میڈیا کے زہریلی اثرات سے بری طرح متاثر ہیں، لہٰذا جو اہل مغرب کہتے ہیں بغیر غور و فکر کیے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ خدارا آپ نے اپنی جس عقل کو BBC اور CNN کے پاس گروی رکھ دیا ہے ان سے واپس نہ لیجیے، ورنہ اس کو بھی کسی دن 3 پیک کر کے وہ نیسلے کا لیبل لگا کر عالمی مارکیٹ میں بیچ دیا جائے گا۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں انسانی کلوننگ کے حوالے سے مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں اور ان میں سب سے خطرناک کوشش ایک ایسا انسان بنانے کی ہے جو طاقت کے اعتبار سے ناقابل شکست اور ذہانت میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو۔ اس کے لیے بنیادی کردار نیشنل جغرافک ادا کرتا ہے جس کا کام جانوروں پر تحقیق ہے۔ بظاہر عام تفریحی نظر آنے والا یہ ادارہ ایسا نہیں جیسا نظر آتا ہے۔
اس کے اصل مقاصد جنیاتی انسان اور ایک ایسی نئی قسم کی مخلوق ایجاد کرنے کی کوشش ہے۔ نیشنل جغرافی کے تمام اخراجات یہودی برداشت کرتے ہیں۔ انہی عالمی طبی اداروں کے کہنے پر ان کے فنڈ پر چلنے والی NGOs مسلم ممالک میں نسل کشی کر رہی ہیں۔ سب کی آنکھوں کے سامنے ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کروایا جا رہا ہے۔ ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی گودوں کو سونا کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی قوم جان بوجھ کر مجرمانہ خاموشی اور غفلت برت رہی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی مہم میں جس گھنونے انداز میں چلائی جا رہی ہے، اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ زناکاری فحاشی کے راستے کی ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ کیا قوم کو کچھ احساس ہے کہ یہودی اداروں کے فنڈ سے قوم کی نئی نسل کو نفسیاتی طور پر مفلوج کرنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ قوم اتنی سادہ کیوں ہو گئی کہ اتنا بھی غور نہیں کرتی کہ اس قوم کے دشمن کبھی ہمارا بھلا نہیں سوچ سکتے؟ اس وقت اللہ کے دشمنوں کے ذریعے انسانوں پر اور خصوصاً تیسری دنیا کے لوگوں پر جو تجربات کیے جا رہے ہیں، ان کی تفصیل پڑھ کر انسانیت کے دشمنوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے انسانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج انسان کی طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہے۔ نام نہاد مہذب دنیا کے شر سے نہ تو فضا محفوظ ہے، نہ سمندر اور نہ ہی زمین۔ قدرتی غذائی اشیاء کا استعمال طاقت کے زور پر ختم کر کے انگریزی ادویات سے تیار شدہ گندم اور دیگر اشیاء تیار کرائی جا رہی ہیں، جو بجائے غذا کی بیماری ہیں۔ جراثیمی ہتھیاروں کے ذریعے پانی کے ذخائر کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرفضا مقامات پر پولن کے درخت، وہ درخت جس سے بہار کے موسم میں روئی کی طرح کی ایک چیز نکلتی ہے، لگا کر وہاں کی فضا کو پولن سے زہر آلود کر کے لوگوں کو دمے کی بیماری میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ پانی کی زیر زمین ذخائر ختم کرنے کے لیے لپس کے درخت لگائے گئے ہیں۔ اگر پتہ لگایا جائے کہ یہ کس ملک سے اور کس کے پیسوں پر برآمد کر کے لگوائے جاتے ہیں اور پھر کس کی نگرانی میں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اب کچھ کھل کے سامنے آ جائے۔ نام نہاد NGOs کس قدر ملک و ملت کی دشمن سرگرمی میں ملوث ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا دجال سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں کا دجال سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان والے دجال سے قتال کریں گے، جبکہ یہودی اور فاسق و فاجر لوگوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہوگی۔ لہٰذا دجال کے ایجنٹ مسلمانوں کی گناہوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ نیک سے نیک مسلمان کو بھی اگر مشکوک کھانا کھلایا جائے تو اس کے اثرات سب سے پہلے اس کے دل پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ عالمی اداروں نے اس کی مکمل کوشش کی ہے۔ ملٹائی نیشنل کمپنیوں کی تیار کردہ مصنوعی کھانے پینے کی اشیاء میں وہ کیمیکل شامل ہوتے ہیں جو انسانی جسم میں داخل ہو کر انسان کو فحاشی و عریانی کی طرف مائل کرتے ہیں، نیز ان کی قوت باہ کو متاثر کرتے ہیں، خصوصاً بچوں کے اعصابی نظام، نروس سسٹم کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمان ڈاکٹر حضرات پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو ان تمام خطرات سے آگاہ کریں جو امت کو اس وقت عالمی کفر کی جانب سے درپیش ہیں۔ اگرچہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب حق کہنے پر آگ اور جھوٹ کے آگے سر چکانے پر ڈالر برستے ہیں، لیکن اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر مکمل یقین ہے کہ دجال کے وقت میں جو اس کی آگ ہوگی وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، تو ڈاکٹر حضرات کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس امید پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگے ویڈیو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔